اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل ہوتا ہے۔ یہی صدیق کا حال ہوا، غار میں جان بچانا فرض ہے، لیکن جہاں سانپ کا بل تھا اس میں پیر رکھ دیا۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، سانپ ڈنک مارتا رہا 70 مرتبہ اس نے ڈنک مارا۔ 600 سال پرانا سانپ تھا وہ، اس نے ڈنک مارا۔ آپ کہیں گے یہ عمر اس کی آپ کہاں سے لائے؟ لوگ کہتے ہیں یہ امین القادری ذرا نئی بات زیادہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نئی نہیں کرتا، وہ پرانی ہے، تم نے نہیں سنی ہے اس لیے تم کو نئی لگتی ہے۔ پھر کہیں جو ہے وہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن کہیں جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ ذرا تو بھی تو ڈھونڈنا کتاب میں، ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، ذرا تو بھی رات کو محنت کر، جگ ذرا، تو تجھے پتا چلے نا کہ نئی بات آتی کہاں سے، وہ بغداد سے آتی ہے۔ وہ بغدادی فیضان ہوتا ہے تو آتی ہے، ایسے تھوڑی آتی ہے۔ ہاں یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ بغداد کے دولہ کا کمال ہے۔ ان کی خیرات ہے، ان کی جوتیوں کی، ان کے نانا جان کی جوتیوں کی خیرات ہے، باب مدینۃ العلم کی، ان کے دادا کی خیرات ہے۔ 600 سال میں نے کہا تو آپ نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے ایسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کی شان بیان کر رہے تھے۔ لوگوں کو حضور کی شان کا جلسہ بڑا برا لگتا ہے، ہر عنوان اعظم ہے حضور کی شان، نہیں یہ مت بیان کرو۔ ارے سارے نبی یہی بیان کرنے آئے تھے۔ عیسیٰ بیان کرنے شان مصطفیٰ، وہاں سانپ بیٹھ کر سن رہا ہے، سانپ بیٹھ کر حضور کی شان سن رہا ہے۔ جب سب چلے گئے تو وہ آیا عیسیٰ، اور جس سونے کی شان تو بیان کر رہا تھا، جس رخ ودعا کا تذکرہ تو کر رہا تھا، ذرا بتانا وہ ملے گا کہاں؟ وہ کہا تو سانپ ہے، اور تو ہے اس وقت یہاں بیت المقدس میں۔ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ ہجرت کرے گا، تو ایک کام کر، ہجرت جب وہ کرے گا تو وہ 3 دن تک غار ثور میں رکے گا، تو تیرے لیے محفوظ جگہ یہی ہے کہ تو غار میں جا کے بیٹھ جا، وہ تجھے وہیں ملے گا، کیونکہ کہاں ملے گا نہیں ملے گا اتنے پتے تو کہاں ڈھونڈتا پھرے گا۔ اس نے آنا تو کہاں ہے؟ وصال سے پہلے غار ثور میں، تو وہیں جا۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا، اور وہ اگر پیدا ہوا ہوگا اسی دن، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن بالفرض اسی دن پیدا ہوا ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے 557 سال کے بعد حضور پیدا ہوئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 5.5 صدیاں ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کی 53 سال کی عمر میں، کتنے سال ہو گئے حافظ جی؟ 600 ہو گئے؟ صحیح عرض کیا میں نے؟ دیکھو ایسا حساب آتا ہے، کتنے سال پورا، حالانکہ اس سے زیادہ اس کی عمر ہوگی نا، وہ اسی دن تھوڑی پیدا ہوا تھا۔ 600 سال پرانا سانپ، اور ماہرین کہتے ہیں کہ سانپ جتنا پرانا ہوگا اتنا زہر اس کا زیادہ ہوگا، ہے نا؟ 600 سال پرانا سانپ صدیق کو 70 مرتبہ ڈنک مار رہا ہے۔ صدیق اکبر نے پیر نہیں ہٹایا۔ صدیق یہ سوچتے ہیں کہ میں ہٹاؤں گا تو میرے محبوب کو تکلیف ہوگی۔ میں عشق اسے کہتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ مانتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ یوں عشق کرتے ہیں، عشق رسول اس کا نام ہے۔ یا اللہ آپ پر تو غضب، بجلیاں گرتی ہے آپ پر تو۔ حضور کی شان سن کر، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پر نہیں، آپ تو شان سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور جم کے بیٹھے۔ اتنی سردی میں بڑے سے بڑا کوئی مشاعرہ کوئی پروگرام ہوتا تو لوگ نہیں ٹکتے، لیکن یہ حضور کا عشق ہے کہ سب کھڑے ہو کر کے سن رہے ہو، بیٹھ کے سن رہے ہو، اور ایسی زور سے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہو کہ لگتا کہ سردی ختم ہو چکی ہے۔ اس شان سے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، کسی نے تخت دیکھ کر کہا سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تو نے میرا تخت دیکھ کر سبحان اللہ کہا، میری سلطنت کچھ دنوں بعد ختم ہو جائے گی، لیکن جو تو نے سبحان اللہ میرا تخت دیکھ کر کہا ہے، قیامت تک اس کا ثواب فرشتے لکھتے رہیں گے۔ ارے جس نے سلیمان کی شان دیکھ کر سبحان اللہ کہا، قیامت تک فرشتوں کا قلم چل رہا ہے۔ جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان سن کر سبحان اللہ کہا، پھر اس کی سبحان اللہ پر کتنی سبحان اللہ۔ صدیق کو 70 مرتبہ اس نے ڈنگ مار، صدیق نے پیر نہیں ہٹایا۔ مر جانا گوارا ہے، محبوب کو تکلیف گوارا نہیں ہے۔
वहां वही मंजर हुआ, आंसू निकले सरकार के चेहरे पे। सरकार ने कहा क्या हुआ? हुजूर सांप ने डस लिया 70 बार। हुजूर ने लुआब निकाला, लगा दिया। अब आला हजरत कश के रसूल है ना आज। अब आला हजरत बयान करते हैं, क्या बयान करते हैं? तवज्जो से सुने। वो कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़ो गरर की है। उन्होंने नमाज दी, आप पर कुर्बान की, इन्होंने जान कुर्बान की। हुजूर आपने क्या किया? और तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। नतीजा ये निकला, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। फुरू मतलब एक होता है जिस्म, उसको कहते हैं असल, और एक होता है साया, उसको कहते हैं फरा। एक होता है पेड़, उसको कहते हैं असल। एक होता है फल, उसको कहते हैं फरा। एक होता है दूध, उसको कहते हैं असल, और उस पर होती है बालाई, जिसको आप मलाई कहते हैं, उसको कहते हैं फरा। एक होता है बाप, जिसको कहते हैं असल। एक होता है बेटा, जिसको कहते हैं फरा। एक होता है पौधा, जिसको कहते हैं असल। दूसरी होती है उसकी डालियां, उसको कहते हैं फरा। अब आप बताएं, जब तक कि पौधा ना हो डाली हो सकती है, जब तक बाप ना हो बेटा, हलाली बेटा बाप ना हो तो हो सकता है? नहीं हो सकता। दूध ना हो तो बालाई हो सकती है, जिस्म ना हो तो साया हो सकता है। आला हज़रत का इश्क़ रसूल कहता है साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू वो हैं। फुरू मतलब जैसे दूध के बगैर बालाई नहीं, जिस्म के बगैर साया नहीं, जिस तरीके से दरख्त के बगैर फल नहीं, जिस तरीके से पौधे के बगैर डालियां नहीं, उसी तरह आपके बगैर या रसूल अल्लाह न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न खैरात है, न सदकात है। ये सब आपकी वजह से है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू वो हैं। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। सच्ची बात तो यह कि आपकी इताअत करवाना मकसद है, वरना ये सारे फराइज फुरू वो हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने ईमान है। जब तक आका से इश्क नहीं करोगे, आका से मोहब्बत नहीं करोगे, उस वक्त तक ईमान नहीं मिलेगा, कामिल नहीं होगा। और ईमान कामिल नहीं होगा तो यूं ही इसी तरह तबाह होते रहोगे। आओ हुजूर से इश्क करें, लेकिन इश्क करने का तरीका क्या है? आका पर फिदा हो जाए।